بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام یہاں القرآن کورسز سینٹر میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کے ہمارے مدرس جناب ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب ہیں۔ ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب کا درس قرآن و حدیث گزشتہ 2 ماہ سے جاری و ساری ہے، اور جو موضوع چل رہا ہے اس کا عنوان ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب۔ آج جناب ڈاکٹر صاحب مسلمانوں کے زوال کے اسباب کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یہ آج ہمارے اس موضوع کی تیسری نشست ہے اور آخری نشست ہے۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ آج کی ہماری نشست پچھلی 2 نشستوں کی کڑی ہے، اور آج کی نشست میں پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے عروج کے اسباب کیا تھے، مسلمانوں کے عروج کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے۔ پہلی نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات تھی، اس ذات کی، اس ہستی کی خصوصیات ایسی تھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کو ایسی صفات سے متصف کی فرمایا تھا کہ تھوڑے سے عرصے میں، محض 23 سال کے عرصے میں، ایک قوم جو اپنی جہالت کے لیے، اپنے ظلم کے لیے، اپنی ظلمتوں کے لیے جانی جاتی تھی، اس کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا، اور تھوڑی عرصے میں ان کو انسانیت کی معراج بنا دیا، ان کو ایسے اشخاص میں تبدیل کر دیا کہ جن کے بارے میں دوست دشمن بھی گواہی دیتے ہیں کہ ان سے اچھے انسان روئے زمین پر نہ پیدا ہوئے نہ گزرے۔ ایک عجیب بات میں نے پڑھی ایک جگہ کہ یہودیوں پر یہ بیت المقدس جو ہے، فلسطین کی سرزمین، یہ مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں تینوں کے لیے مقدس سرزمین ہے۔ یہودی تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جو معاملہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کے دوران رہا، جتنا اچھا برتاؤ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کے دوران کیا گیا، اس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی دشمنی میں، اپنی عصبیت میں، اپنے تفاخر میں کے ذریعے کوئی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جو کام کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے۔ ان کی زندگی اسی سے تعبیر تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ان کو مشن دیا تھا اس کو لے کر چلیں، اور پوری دنیا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو فتوحات دی۔ مگر اب آج سے ہم یہ اس سیشن میں، اس نشست میں، ہم اس کے اینٹی تھیسز یعنی زوال کا تذکرہ شروع کریں گے، اور آج ہمیں مکمل بھی کرنا ہے، تو میرے پاس بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے۔ ایک بات جو صحابہ کرام نے محسوس کی وہ یہ تھی، حضرت حنظلہ کی مشہور حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک دن حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ گھر سے نکلے اور روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق ان کو راستے میں ٹکرائے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے حنظلہ؟ حضرت حنظلہ کہنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ جب انہوں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا تو ابو بکر نے بڑے تعجب کا اظہار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے حنظلہ منافق ہو گیا؟ کہنے لگے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں ایمان کی ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب جذبہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان چلے جاتے ہیں، تو ہم ان میں گھل مل جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی کیفیت کو بھول جاتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ایسے گھل مل جاتے ہیں، ایسے بھول جاتے ہیں ان باتوں کو جیسے ہم نے وہ باتیں سنی نہیں، تو میں اپنے دل میں نفاق پاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا یہی حالت میری بھی ہے۔ یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری وہ پہلے جیسی حالت ہر دفعہ رہے
تو تم سے بستروں میں اور تمہاری خوابگاہوں میں تم سے فرشتے مصافحہ کریں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فطری بات نہیں کہ یہ حالت قائم رہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اسی دن ہم نے اپنے دل بدلے ہوئے محسوس کیے. بہت سارے صحابہ کو یقین نہیں آیا. وہ ہم نے عرض کیا تھا حضرت عثمان کی کیا حالت ہوئی, حضرت عمر کی کیا حالت ہوئی, دیگر صحابہ کی کیا حالت ہوئی. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ یہ کہتی ہے, یہ حدیث امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں لکھی ہے. وہ کہتے ہیں تم اتباع کرو میرا اور میرے بعد آنے والے خلفۂ راشدین کا, رائٹلی گائیڈڈ خلفاء کا. اگر تم کا اتباع کرو گے تو تم خیر پر رہو گے, یعنی ہدایت پر رہو گے. اور یہ فرمایا ایک اور حدیث میں, مشکات کی حدیث ہے, فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت قائم ہوگی, خلافت راشدہ جو قائم ہوگی وہ 30 برس تک رہے گی. اگر ہم اس کا انالیسس کریں, اس کو بریک ڈاؤن کریں, اس کا تجزیہ کریں, تو ہمیں نظر آئے گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا 2.5 سال. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا لگ بھگ 10 سال. اس کے بعد حضرت عثمان کا تھا 12 سال. اور اس کے بعد تھا حضرت علی کا 5 سال. آپ ان کو ایڈ کریں تو یہ تقریباً ملا کر یہ 29.5 سال ہوتے ہیں. اور 6 مہینے کے حضرت حسن کی خلافت کو بھی اگر ملا لیں تو یہ پورے 30 سال بنتے ہیں. تو اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا. اور اس کے بعد حضرت عثمان کے بارے میں بھی کہا کہ تمہاری, یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود یہ فرمایا کہ اگر تمہیں شہید کر دو گے تو تم قیامت تک ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکو. تو گویا کہ مسلمانوں کے زوال کی, ظاہر ہے کہ وہ جو معراج مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوئی تھی, جس اونچائی کو دیکھا تھا, جہاں پہنچے تھے, ظاہر اس سے تو اونچا جانا ممکن ہی نہیں تھا. تو مسلمانوں نے اس کے بعد نیچے ہی آنا تھا. لیکن یہ زوال, یہ انحطاط, یہ واضح طور پر نہ پیدا ہوا نہ نظر آیا جب تک کہ خلفۂ راشدین کا دور رہا. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ تمام بادشاہوں میں سب سے بہترین بادشاہ تھے, بڑے حکیم, بڑے مدبر, لیکن بہرحال خلفائے راشدہ میں سے نہیں تھے. لہٰذا اس زمانے میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں, اگرچہ مسلمانوں کی حکومت تھی وہ بہت مستحکم تھی اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہا, لیکن کچھ چیزیں ایسی پیدا ہونا شروع ہوئیں جس کی وجہ سے وہ جو رنگ تھا تقوی کا, زہد کا, دنیا سے بے رغبتی کا, آخرت سے توجہ کا, مشن کا, اس میں کچھ کمی آنی شروع ہوئی. لیکن اصل مسئلہ اس وقت شروع ہوا جبکہ ان کے بعد آنے والے اموی خلفاء نے اپنا ڈھنگ خلفائے راشدین اور امیر معاویہ سے بالکل الگ, بالکل ایک دنیا دار بادشاہ کی طرح رکھا اور ایسی ریشہ روانیاں کیں جس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ حضرت امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں جو کچھ مخالفت تھی, اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے لوگوں کو, اپنی جماعت کے لوگوں کو منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بد کلامی مت کرنا. اور کہتے تھے اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ ہمارے اوپر نہیں ہوتا تو تم دیکھتے کہ گردنیں یہاں سے وہاں اڑ رہی ہیں. دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم نے جب آپس میں حضرت علی کا حضرت معاویہ کا اختلاف دیکھا تو قیصر روم نے خط لکھا اور اس نے خط میں لکھا کہ اے معاویہ, میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہارے بھائی علی بن ابی طالب نے تم کو مشکلات میں ڈال رکھا ہے اور تم پہ چڑھائی کی بھی ہے اور تمہارے خلاف جنگ کرتے رہتے ہیں. اگر تم چاہو تو میں ایک بہت بڑا رومی لشکر یہاں سے روانہ کروں اور ہم مل کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. اس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اے قیصر, تم میرے اور سیدنا علی کے آپس کے اختلاف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہرگز نہ کرنا. اگر تم نے نگاہ اٹھا کر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی طرف دیکھا تو تم دیکھو گے کہ معاویہ وہ پہلا سپاہی ہے جو سینہ تان کے تمہارے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑا. یہ ان کے جذبات تھے. لہٰذا کسی غیر طاقت کو, کسی بیرونی طاقت کو ذرا بھی موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ بری نظر سے اسلامی خلافت کو دیکھے. حالانکہ آپس کے اختلافات موجود تھے, لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں کوئی دراڑ, کوئی کمزوری بیرونی طور پہ ظاہر نہیں ہوئی تھی.
اس کے بعد تفصیلات ہیں اس میں، ظاہر بہت تفصیلات کا موقع نہیں ہے. یزید کی حکومت آئی، یزید کے بعد معاویہ بن یزید کی حکومت آئی. معاویہ بن یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، اور اس کے بارے میں علماء جو ہیں وہ بڑا خوشگوار ایک خیال رکھتے ہیں، اور وہ یہ خیال ہے اس نے تھوڑے دن حکومت کی، اور تھوڑے دن حکومت کرنے کے بعد اموی خاندان کو، کیونکہ اس دوسری طرف حضرت ابن زبیر عبداللہ بن زبیر نے مکے میں حجاز میں حکومت قائم کی ہوئی تھی، تو یہ ان کے حق میں دست بردار ہو گیا. اور اس نے کہا کہ میرا باپ جو تھا ایک جبار حکمران تھا، یزید کی طرف اشارہ کرتے، اور اس نے جو کچھ کیا اس کے دامن پہ اور اس تخت پہ جس پہ تم لوگوں نے مجھے بٹھایا ہے، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے آلودہ ہے، اور میں ایسی سلطنت پہ قائم رہنا نہیں چاہتا. لہٰذا اس نے اپنی تھرون، اپنی سلطنت کو ان کے حوالے کر دیا، حضرت ابن زبیر کے حق میں دستبردار ہو گیا. لیکن پھر مروان اور مروان کے بیٹوں نے سلطنت امویہ کا دوسرا دور شروع کیا، جو کہ سمجھیں کہ یہ حضرت معاویہ سے لے کر ہم شمار کریں تو یہ کل دور بنتا ہے 90 سال کا. اسلامی لحاظ سے، اگر ہجری لحاظ سے دیکھیں تو سن 40 ہجری سے 130 ہجری تک، اور اگر ایڈیز کے حساب سے یا کرسچن کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو 661 اے ڈی سے 750 اے ڈی تک اموی حکومت غالب رہی. اس کے بعد عباسیوں کا دور ہو. اس کی کچھ خصوصیات تھیں. میں نے ایک عرض کیا تھا آپ سے پہلے دوسری مجلس میں کہ اکثر لوگ جب عروج کا ذکر کرتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے. 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت پھیلی ہوئی ہے، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، روزانہ فتوحات کی خبریں آ رہی ہیں. دونوں سپر پاور پرشیا یعنی فارس اور بیزنٹائن یعنی بازنطینی حکومت، دونوں جو ہیں وہ مسلمانوں کے قدموں میں گر رہی ہیں. وہاں شام سیریا فتح ہو رہا ہے، یہاں پہ عراق ایران فتح ہو رہا ہے. تو اس کو تعبیر کرتے ہیں مسلمانوں کے سنہری دور سے. لیکن میرے ایک بات عرض کی تھی آپ سے کہ ایک تجزیہ نگار، ایک گہری نظر سے مطالعہ کرنے والا یہ دیکھتا ہے کہ ان فتوحات کی بنیاد در حقیقت اس وقت مکے کی گلیوں میں رکھی گئیں جبکہ بے سر و سامان مستضعفین کمزور مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا بنایا جا رہا تھا، اور ان کے ارادے اس قدر مضبوط تھے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود متزلزل نہیں ہوتے تھے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی پہلی شہادت تھی. حضرت خباب بن الارت کے اوپر جیسے ظلم ڈھائے گئے، حضرت عمر بعد میں کہتے تھے کہ ایسی پیٹ تو میں نے کسی کی دیکھی نہیں. فرماتے تھے کہ کوئلے پہ ڈال دیتے تھے اور میرے چربی سے اور خون سے وہ کوئلے بجھتے تھے. حضرت بلال کا واقعہ مشہور ہے، سینے پہ پتھر رکھا اور گلیوں میں گھسیٹا. حضرت عمار پہ ایسا ظلم ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں مجبور ہو گیا کہ میں ان کے سامنے کلمہ کفر کہہ دوں، اور پھر یہ آیت اتری کہ جس کے دل میں ایمان ہے اور اس کو مجبوراً زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں. یہ وہ لوگ تھے جو اصل، میں یہ نہیں کہہ رہا عمارت ہے پوری، لیکن بنیاد تھے اسلامی عروج کے آنے کی، کیونکہ اس سے وہ کیریکٹر پیدا ہوا، اس سے وہ کردار پیدا ہوا، اس سے وہ عزم ولولہ جوش پیدا ہوا، اس سے وہ حوصلے بلند ہوئے، جس کے نتیجے میں اتنی ترقی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پورے جزیرہ نماء عرب پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان زمانے میں وہ کنسالیڈیٹ ہوئی، مضبوط ہوئی، اور حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ دوبارہ جاری ہوا. حضرت عثمان کی حکومت تک وہ چلتا رہا. اسی طرح سے جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ مسلمانوں کے حالات، ان کے کردار میں تبدیلی پہلے آتی ہے اور اس کے نتائج فتوحات اور زوال کی شکل میں بعد میں رونما ہوتے ہیں. تو جو مکے میں محنت ہوئی، مدینہ میں محنت ہوئی. مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی کو عروج نصیب نہیں ہوا، لیکن حقیقت میں یہ بنیادیں تھیں. اسی طرح سے جو زوال کی شکل یا زوال کی جو صورت یا زوال کے جو سمٹم ظاہر ہونا شروع ہوئے وہ تو بہت بعد میں شروع ہوئے. وہ تو اموی دور کے آخر میں، عباسی دور کی آخر میں ظاہر ہونا شروع ہوئے، لیکن اس زوال کی ابتدا کی بنیاد اموی دور میں رکھی گئی. عجیب بات ہے، اموی دور کے اندر آپ یہ دیکھیں گے اگر صرف ولید بن عبد الملک کا زمانہ اٹھا لیں تو آپ کو نظر آئے گا چاروں طرف فتوحات ہو رہی ہیں. مگر اگر آپ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں اور آپ علماء کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے جس نظر سے وہ تنقید کرتے ہیں ولید کے دور پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ در حقیقت مسلمانوں کے زوال کی بنیادیں ولید کے دور میں اور اس سے پہلے عبد الملک کے دور میں، اس کے باپ کے دور میں رکھنی شروع ہو گئی. کیوں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب شراب
میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے پہلی مجلس میں کہ ایسی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے اندر پیدا کی تھی کہ اگر ایک طرف وہ زوردار طریقے سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہو، پیچھے سے نبی کریم سے پکاریں رک جاؤ اور پیچھے مڑ کے بھاگنا شروع کر دو. تو یہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی تھی کہ وہ ایک سیکنڈ کا توقف نہیں کرتے تھے، وہ مڑتے تھے اور دوسری جانب بھاگنا شروع کر دو. آؤ دیکھا نہ تاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کافی ہے. چنانچہ جس وقت شراب کی حرمت کی قرآن کی آیتیں آئیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس وقت تاریخ گواہ ہے کہ ایسے توڑے گئے وہ برتن جو شراب کے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی تھی. اتنا تنفر، اتنی نفرت شراب سے. اور ایک دور یہ آیا کہ جب مروان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبھالی، اور اس نے کوئی شبہ نہیں کہ اس نے حکومت کو بڑا مستحکم کیا، لیکن حال کیا تھا؟ حال یہ تھا کہ اس کے دربار میں ایک عیسائی شاعر، یہ ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک عیسائی شاعر آتا تھا، اس کا نام تھا ابن اختل. اور یہ جب آتا تھا تو اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہوتی تھی، اور اس نے گلے میں سونے کی سلیب پہنی ہوتی تھی، اور اس کو منع کرنے والا، اس کو ٹوکنے والا، اس کو روکنے والا بھرے دربار میں کوئی بھی نہ تھا. اچھا، یہ زمانہ ایسا تھا جیسا حکمران ہوتا ہے ویسی عوام ہوتی ہے، جیسے عوام ہوتی ہے ویسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. کچھ احادیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. آپس میں عرب سرداروں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صفات انکلکیٹ کی تھیں، جو صفات ان کے اندر جن کا بیج بویا تھا، وہ آہستہ آہستہ کر کے ایسا لگتا تھا جسے ایک دم غائب ہو رہی ہوں، خاص طور پہ حکومتی طبقے میں. تو جو سردار تھے وہ زمانے جاہلیت کی عصبیت اور تفاخر کی طرف واپس لوٹ گئے. یعنی اموی کو ترجیح دے گا، ہاشمی سے خار کھائے گا. ساتھ ساتھ تفاخر ایسا کہ ایک سردار دوسرے پہ فخر کرے گا. کھانا کھلانا، دوسروں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا، جس کا قرآن میں ذکر ملتا ہے، بہت بڑی شان بتائے گی مسلمانوں کی. وہ بھی اس غرض سے نہیں تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، وہ اس غرض سے تھا کہ مجھے لوگ بڑا سردار کہیں، مجھے لوگ زیادہ فیاض کہیں، مجھے لوگ زیادہ سخی کہیں، میں بڑا سردار بنوں. اس میں ایک واقعہ آتا ہے دو سرداروں کا، حشب اور اکرمہ. اور حشب اکثر اکرمہ پہ بازی لے جاتا تھا. اکرمہ نے ایک چال چلی. اکرمہ نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا ایک زمین میں گڑھا کھودا، اور اس میں جتنے اس کے بوریاں تھیں آٹے کی وہ ڈالی، اور ساتھ ساتھ پانی ڈالا اور آٹے کو گوندا. اور جان بوجھ کر یہ ایسی جگہ پہ کیا جہاں جو حشب کی گزرگاہ تھی، یعنی حشب وہاں سے گزرتا تھا، اور اس کے اوپر گھاس واس ڈال دی. اب جب اس کے اوپر گھاس ڈال دی، حشب وہاں سے گزرا، تو وہ جب اس گھڑے میں گرا تو اس کا گھوڑا جو ہے وہ اوپر تک، اور حشب یعنی اپنے پاؤں تک اس آٹے کے اندر ڈوب گیا. تو اگلے دن آپ کے خیال میں میڈیا نے کیا خبر؟ اس زمانے کا میڈیا کیا ہوتا تھا؟ شعراء ہوتے تھے. آج کل کے زمانے کا میڈیا جیسے ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، CNN، BBC، جیو، اس زمانے میں یہ بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے. تو شاعروں نے عجیب عجیب اس کی شان میں قصیدے کہے کہ حشب، اکرمہ کی فیاضی ایسی ہے کہ حشب کا گھوڑا اور وہ اس کی فیاضی میں ڈوب گئے، اور گویا کہ اکرمہ نے اپنا جو سکور تھا وہ اس کے ساتھ سیٹل کر لیا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ خدا کی رضا ہو یا کوئی بڑی چیز ہو. اب ایسی اس میں اگر ظاہری فتوحات مل بھی رہی ہوں تو ہمیں پتہ ہے اچھی طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی حرکتوں پہ، ایسے اعمال پر یقیناً مسلمانوں کے زوال کے اور انتہا کے فیصلے فرمائے. ایک عجیب واقعہ اور نظروں سے گزرا. عراق کا ایک مشہور مغنی یعنی گانے والا تھا، اس کا نام تھا حنین. اس کو اس کے رفقا نے جو گانے والے تھے اس کو دعوت دی مدینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، کہ آؤ تم یہاں آ کر اپنا کنسرٹ کرو، یہاں آ کر اپنی محفل سجاؤ. تو وہاں پہ واقعہ آتا ہے کہ اتنے لوگ جمع ہوئے مدینے کے اندر، اتنے لوگ جمع ہوئے کہ جس جگہ پہ، جس مکان میں اس کا کنسرٹ چل رہا تھا، اس کی غزل کی محفل چل رہی تھی، اس کی جو چھت تھی اس پہ اتنے لوگ بیٹھ گئے کہ وہ چھت بیٹھ گئی، اور اس کے نتیجے میں حنین اور دوسرے بہت سارے لوگ وہیں پہ موت کا شکار ہوئے. تو اس تمام واقعے مختلف مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین کا جو زمانے میں جو تقویٰ تھا، جو زہد تھا، جو دنیا سے بے رغبتی تھی، جو آخرت کی طرف توجہ تھی، جو اپنے مشن سے تمسک تھا، وہ آہستہ آہستہ کر کے سارے کا سارا جاتا رہا. لیکن اس کے باوجود عجیب اللہ کا معاملہ تھا، کیونکہ مسلمان عام معاشرہ دیندار تھا، سمجھدار تھا، متقی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے الائن تھا. لہٰذا اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ مدد کا معاملہ نہیں چھوڑا. حالانکہ
زوال کی بنیادیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس زمانے میں رکھ دی گئیں. کیا ہوا؟ اس زمانے کے اندر عجیب عجیب واقعات ہوئے. ایک یعنی اگر میں آپ سے کہوں آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ جو عبد الملک کے بعد مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید آئے. ولید کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں اس کے بارے میں مشہور مورخ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا زمانہ تھا کہ جس کی فتوحات کا ہم کمپیریزن، جس کی فتوحات کا موازنہ ہم دور فاروقی سے کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اسپین اور پورچگل فتح کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا محمد بن قاسم سندھ اور ملتان فتح کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا قتیبہ ابن مسلم خراسان سے آگے سمرقند، بخارا، فرغانہ فتح کر رہے ہیں اور چائنا کے بارڈر تک فتوحات کرتے پہنچ گئے. چائنا کے فرما روا کو اپنا پیغام دین کی دعوت بھیج رہے ہیں. ساتھ ساتھ مسلمہ بن عبد الملک جو کہ مروان کا بھائی، سگا بھائی ہے، وہ آذربائیجان فتح کر رہا ہے اور بازنطینی حکومت کے جو رہے سہے مقامات ان کو فتح کر رہا ہے. یہ ساری فتوحات ولید کے زمانے میں ہو رہی ہیں. اور اگر آپ نقشے پہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نارتھ افریقہ کے آگے تک، اسپین میں، سندھ میں، چائنا کے بارڈر تک اسلامی سلطنت پہنچتی چلی جا رہی. لیکن اس کے باوجود جو چیزیں، جو نہج، جو رنگ جس طرف مسلمانوں نے جانا شروع کر دیا تھا، وہ اس بات کا پیش خیمہ تھا کہ آگے چل کے یہ فتوحات، یہ مسائل شروع ہوں گے. اچھا، اس میں بھی عجیب بات یہ ہے کہ ان فاتحین کے پیچھے اکثر ایک شخص کا نام آتا ہے. اگر آپ اس کو من وجہن دیکھیں گے، کچھ ایسپیکٹ سے دیکھیں گے، کچھ پہلوؤں سے دیکھیں گے تو آپ کو مسلمانوں کا بہت بڑا ہیرو نظر آئے گا. اور کچھ ایسپیکٹ سے آپ اس کو جو دیکھیں گے تو یہ مسلمانوں کا بہت ہی بڑا ولن نظر آئے گا، بلکہ سب سے بڑا ولن نظر آئے گا. میں بات کر رہا ہوں حجاج بن یوسف کی. حجاج بن یوسف ایک طرف تو قرآن پہ اعراب لگا رہا ہے، ایک طرف محمد بن قاسم کو اور مسلمہ کو اور موسیٰ بن نصیر کی تشکیلیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف سعید بن جبیر کو اور دوسرے یعنی تابعین کو، اجل تابعین کو اور صحابہ کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کا سبب بن رہا ہے. اللہ اس کا کیا معاملہ کریں گے اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن یہ عجیب اگر ایک دیکھا جائے تو بڑی دلچسپ بھی ہے اور بڑی عبرت انگیز بھی ہے شخصی کہانی. الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کے حساب سے لوگوں پر اس کو مسلط کیا، جو اس زمانے کی جو حالات ہے اس کو مسلط کیا. اس کے بعد ان دنوں کی تاریخی مکمل تاریخی نہیں تھی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر، اس 90 سال کے دور میں جا بجا چراغ جلائے، اور اس چراغ میں سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ، اور اس کے علاوہ حسن البصری، اور سب سے بڑا سورج جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا اصلاحات کے لیے اور نبوی دور کے اسلامی روح کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، بعض ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ان کی نسبت خلفائے راشدین کے ساتھ کیا، ان کو 5واں خلیفہ راشد شمار کیا جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور جو تھا صرف 2.5 سال کا تھا، لیکن یہ وہ دور تھا، اگر ولید سے کمپیریزن کریں گے تو ولید کے زمانے میں اتنی فتوحات، حضرت عمر کے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں. لیکن اگر دونوں کا موازنہ کریں گے تو اہل ایمان، اہل علم یقیناً یہی رائے قائم کریں گے کہ ولید کا زمانہ در حقیقت مسلمانوں کے زوال کا، اور عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ حقیقت میں مسلمانوں کو دوبارہ عروج پر لے جانے کا زمانہ. کیسے؟ مسلمانوں کی شناخت ہے، اس بات پر مستشرقین اور مسلمان مورخین متفق ہیں کہ اسلام کے پھیلنے میں غیبی مدد کے ساتھ جو دنیاوی اسباب تھے، ان میں سے ایک بہت اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے جن لوگوں کو شکست دے کے حکومت حاصل کی، چاہے وہ فارسی حکمران ہو، خسرو ہو، پرویز ہو، کوئی بھی ہو، یا اسپین کے اندر وزگاتس ہوں جو وہاں کے حکمران تھے، یہ بہت ظالم اور جابرانہ حکمران تھے. عوام ان کے خلاف تھی، عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا. کیوں ساتھ نہیں دیا؟ جب ان کو مسلمانوں کی خبریں پہنچتی تھی تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر ان کا اسلام قبول بھی نہ کرو تو تھوڑے سے ٹیکس، اس ٹیکس کی نسبت جو تم خسرو کو دیتے ہو، اس ٹیکس کی نسبت جو تم وزگاتک حکمرانوں کو دیتے ہو، یہ تھوڑا سا پیسہ لے کے آپ کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرتے ہیں.
اور اگر مسلمان بن جائے تو ٹیکس بھی ختم. تو مسلمان بہت سارے لوگ اس لیے مسلمان ہوئے کہ ان کو نظر آیا کہ ان کی جان کی، ان کی مال کی، ان کی عزت کی حفاظت ہے اور ان کو یکساں ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. ان کے حقوق، ذمی کے حقوق اس اسلامک دنیا میں وہی ہیں جو مسلمان کے حقوق. اس کی مال جان کی حفاظت ویسے ہی اگر وہ جزیہ دے رہا ہے. تو یہ بڑی ایک مسلمان، ایک کفاروں سے سلطنت چھیننے کا اور مسلمانوں کے فتوحات کا اور کفار کی میس کنورژن کا ایک بہت بڑا سبب تھا. لیکن جب یہ بنو امیہ کی حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا، طرح طرح سے ٹیکسز لگانے شروع کر دیے، جزیہ بھر. بلکہ ایک مورخ یہ لکھتا ہے کہ یہ بنو امیہ جو تھے اس بارے میں کنسرن تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ مسلمان. کیوں؟ عجیب بات، کیوں نہیں چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کا جزیہ ٹیکس کم ہو جائے گا، اور جزیہ ٹیکس سیدھا حکومت میں جاتا تھا. تو ان کے زمانے میں کنورژن کو، یعنی مسلمان بننے کو ڈسکریج کیا جاتا تھا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تھی. تو ایک یورپین ہسٹورین لکھتا ہے کہ شروع میں جو اسلام کے عروج کا سبب تھا نا، اس کا اینٹی تھی، اس کو الٹ ہو گیا. کیا ہوا؟ یہ لکھتا ہے اسلام کو اس لیے زوال شروع ہوا کہ انسانیت کو، عام انسانوں کو، ان لوگوں کی صداقت میں شبہ ہونے لگا. ہیں یہ تو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم، ربیع بن عامر نے خسرو کے دربار میں کیا کہا تھا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانیت کو انسانیت کی غلامی سے نکالیں، ان کو دنیا کی تاریکیوں سے آخرت کی وسعت میں لے جائیں، ان کو مال اسباب کی زندگی سے نکال کے اعمال کی زندگی میں جوڑیں. اب یہ جو حکمران آئے ہیں، ان کا جو طرز عمل ہے اس سے بالکل مختلف. یہ تو وہی حکمران ہیں جو ہم سے پہلے وزگوت سے اور پرشینز تھے، اسی طرح کے، اور بازنطینی حکمران تھے، یہ تو اسی طرح کے حکمران ہیں. تو ان کی جو لوگ نمائندگی کر رہے ہیں ان کی صداقت میں شبہ ہونے لگا، اور عوام کے دل سے مسلمانوں کی وہ اہمیت، ان کے اخلاص پر جو ایک اعتماد تھا، اٹھتا چلا گیا. اس زمانے میں اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے بارے میں چیزیں میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کروں کہ اس زمانے میں عجیب، یعنی وہ جو چراغ جن کی میں بات کر رہا تھا وہ اپنی جگہ موجود تھے. ان میں سے ایک چراغ جو تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین تھے. اور ایک عجیب واقعہ آتا ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، مجھے بھی بڑا عجیب بھی لگا، سبق آموز بھی لگا. ہشام یہ جو تھا ولی عہد تھا بنو امیہ کا، یہ عمرے کے لیے مکہ گیا. تو وہاں پہ اتنا رش تھا، اتنا ہجوم تھا کہ یہ استلام نہیں، یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے قریب گیا تو اس کو جگہ نہیں ملی. حالانکہ لوگ شاید پہچانتے بھی ہوں کچھ کہ ولی عہد ہے، اور اس کی شان بھی ایسی تھی، کپڑے بھی ایسے تھے، اس کے ساتھ لوگ بھی لگے ہوئے تھے. تو یہ وہاں بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا مجمع چھٹ جائے. بیٹھے بیٹھے کیا دیکھتا ہے کہ ایک صاحب آئے، اور وہ صاحب جیسا ہے مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا، اور ان صاحب نے بوسہ دیا اور طواف، اور جدھر جاتے ہیں طواف میں لوگ احتراماً ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس نے اپنے، جسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جانتے پوچھتے ہوئے بھی جہالت کے اظہار کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو اس پر ایک فرزوق نام کے ایک شاعر نے پورے قصیدہ لکھا ہے، جس کے شعر کا میں پہلے اس کے مطلع کا، اس سے پہلے شعر کا سے مفہوم بتا رہا ہوں کہ تم اس کو نہیں جانتے، اس کو تو پوری بطحا جانتی ہے، اس کو تو یہ گھر جانتا ہے، بیت اللہ جانتا ہے، تم اس کو نہیں جانتے، اس کو تو حل بھی جانتا ہے، اس کو تو حرم بھی جانتا ہے. اور عجیب قصیدہ لکھا اس کی شان، ان کی شان میں. تو یہ ایسے لوگ، عوام کے دل میں مقبولیت کا، عوام کے دل میں مقبولیت جو تھی ایسے لوگوں کی تھی، اور عوام جو تھے ایسے لوگوں کی عزت کرتے تھے، ان کو دیکھ کے چلتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب تشریف لائے حکمرانی میں، تو اس سے پہلے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لیٹسٹ فیشن فالو کرتے تھے، جس طرح سے گزر جاتے تھے ایسی خوشبو پہنتے تھے، لوگ بتاتے ہیں یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرے. لیکن فطرتاً بہت نیک تھے، فطرتاً ان کی جو نسبت تھی وہ براہ راست ان کے نانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. تو جیسی ان کو یہ خبر ملی، اور یہ بالکل یعنی کاز اینڈ افیکٹ کے حساب سے دیکھیں تو ان کو خلافت نہیں مل سکتی تھی، لیکن سلیمان نے جب اپنے بچوں کو دیکھا اور اس نے ان کو کپڑے اس ڈھنگ سے پہنائے، تلواریں سجائیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے تھے سارے، اس نے کہا یہ ذرا بڑے معلوم ہوں. لیکن اس کے باوجود وہ خود دیکھ کر ان کو کہنے لگا کہ کیا برا ہے اولاد کا چھوٹی عمر کا ہونا. تو اس میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے اس کے کان میں مشورہ دیا، بالکل موت سے قریب تھا کہ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا اپنی آخرت تو بچا لو، تم عمر بن عبدالعزیز جیسے آدمی کو کیوں نہیں حکمران بنا، اپنے پیچھے خلیفہ کیوں نہیں چھوڑا. تو اس نے ان کے حق میں فیصلہ کیا. جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جتنی جاگیریں اور مال
بنو امیہ نے غاصبانہ طور پہ بیت المال کے ذریعے ہڑپ کر رکھا تھا، قبضے میں کر رکھا تھا، یہ لوگوں کو واپس دلوانا شروع کیا. اور خود ان کا یہ حال تھا کہ ان کے جو ظالم افسر تھے ان سے سارے جتنی شان و شوکت تھی، تاج تخت اور دربار میں جتنی تکلفات صنعت کی جتنی چیزیں تھیں وہ ایک ایک کر کے ساری کی ساری بیت المال میں جمع کراتی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جتنے ٹیکسز، جتنے محصولات، چنگیاں غیر شرعی امپوز کی تھیں عوام پر، وہ ساری کی ساری معطل کر دی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک صاحب ایک دفعہ ان کے دربار میں آئے، ان کے پاس آئے اور ان کو دیکھ کے اور ان کی قسم پرسی کو اور ان کے اسباب کی کمی کو دیکھ کر ان سے کہنے لگے اے امیر المومنین آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اسی لیے تو عوام کے گھر بھرے ہوئے ہیں، ابھی تو عوام کے گھر بھرے ہوئے ہیں. ایک بڑی عجیب بات کی انہوں نے، اور یہ فرمایا کرتے تھے جب ان کے ساتھ کے جو اموی دوسرے خاندان کے لوگ تھے وہ جب پروٹیسٹ کرتے تھے کہتے تھے آپ کیا حال کر رہے ہیں اموی خاندان کا، حکومت کو تو آپ بالکل ختم کر دیں گے اموی خاندان کو، اور آپ تو ختم کر دیں گے. تو یہ کیا فرماتے تھے، جواب یہ دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا گیا، ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا گیا، نہ کہ تحصیلدار، نہ کہ تحصیلدار. یہ بڑا ان کا تاریخی جملہ تھا. ایک دفعہ ان کے پاس ایک وفد آیا، ان سے کہنے لگا آپ تو خزانے خالی کیے دے رہے ہیں، حکومت کیسے چلے گی؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، اور کیا واقعہ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ باقی اموی خلفاء کی طرح یہ کوشش کرتے کہ یہ جو ہیں کفار جو ہیں مسلمان نہ ہو اور یہ جزیہ دیتے رہے اور ٹیکس آتا رہے، جزیہ ٹیکس آتا رہے، یہ الٹی کوشش کرتے تھے. یہ کیا کوشش کرتے تھے؟ اپنے مبلغین، اپنے حکمران، اپنے دوسرے صوفی بزرگ محدثین کو اس بات پہ لگاتے تھے کہ تم اس بات کی محنت کرو کہ تبلیغ کرو، دین کو پھیلاؤ، دین کی تعلیم دو، لوگوں کو دعوت دو. ظاہر لوگ اور ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر لوگوں کو واپس ان کی جو کریڈیبلٹی تھی مسلمانوں کی وہ واپس آ رہی تھی، دلوں میں مسلمانوں کی شان واپس بحال ہو رہی تھی. تو اس کے نتیجے میں کثرت سے یہودی، عیسائی حصہ مسلمان ہو رہے تھے. انہی کے زمانے میں یہ حسن البصری اور یہ حضرات بھی رہے اور انہوں نے بھی یہ کام کیا. ایک صحابہ ہیں وہ فرماتے تھے کہ جتنا ڈر حسن البصری کو اور عمر بن عبدالعزیز کو تھا، جس طرح سے روتے تھے اور باقی لوگ جس طرح سے غفلت کا شکار تھے، یوں لگتا تھا کہ جنت جہنم صرف ان دونوں کے لیے بنی ہے. اتنا ان کا ڈر تھا اور اتنا خوف تھا. تو کرتے 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 یہ وقت آیا کہ افریقہ میں یحییٰ ابن سعید لکھتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے بھیجا کہ میں زکوٰۃ وصول کروں. تو کہنے میں نے زکوٰۃ وصول کی. اب میں ان کی زکوٰۃ کے مصارف پر ان کو خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی مجھے ایسا آدمی نہیں ملتا تھا جو یہ زکوٰۃ قبول کرنے کے لیے تیار ہو. وہ کہتے تھے ہم تو زکوٰۃ ڈیزرو ہی نہیں کرتے، ہمیں زکوٰۃ مستحق ہی نہیں، کیونکہ عوام اتنی خوشحال تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ بعد میں آخر میں جا کر میں نے وہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں ان سے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا. غلام تو موجود تھے، غلام آزاد ہونا شروع. ایک دفعہ ان سے کہنے لگے لوگ کہ اگر آپ یہ سارے ذمہ ہو جائیں گے تو خزانہ خالی ہو جائے. سارے ذمہ مسلمانوں نے خزانہ خالی نے جواب دیا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عین مقصد تھا. پھر کسی نے اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں اور میں اور تم ہمیں جا کر کے کھیتی باڑی کرنی پڑے اور گھاس کاٹنی پڑے اور ہم اس طرح سے اپنا پیٹ پالے، یہ مجھے اور میرے لیے اور تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تو ایسے ایسے ان کے ارشاد تھے اور ایسی ایسی ان کی باتیں تھیں. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ اپنے گھر والوں کے پاس اپنی بیٹیوں سے ملنے گئے تو ساری بیٹیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھے. تو بیٹیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھے تو یہ پریشان کیا بات، بیٹے منہ پہ ہاتھ رکھے. پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس بیٹیوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو انہوں نے پیاز کھائی، کچی پیاز کھائی. اب یہ رونے لگے. اب جب رونے لگے تو اس کے بعد یہ کہنے لگے پوچھنے لگے کہ دیکھو کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں اچھے اچھے کھانے اس دنیا میں ملے اور تمہارا باپ جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے؟ تو وہ بھی سن کے رونے لگی. تو یہ ان کے حالات تھے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں، جیسے حکمران ہوتے ہیں ویسے عوام ہوتی ہے. تو ولید کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ولید کا خود کا شوق جو تھا وہ عمارتوں کا تھا، بس بلڈنگز بنانے کا تھا، آرکیٹیکچر کا تھا، اچھی عمارت. اور اس کے زمانے میں عمارتوں کی اور مسلم آرکیٹیکچر کی بنیاد رکھی، دمشق کی مسجد بنی وغیرہ وغیرہ. تو عوام کی گفتگو کا محور اکثر یہی رہتا تھا، عوام بھی اس کی گرد ان کی گفتگو گھومتی تھی. ولید کے بعد سلیمان کے زمانے میں، اس کے زمانے میں کھانے کا، عورتوں کا بہت شوق. تو عوام کی گفتگو کا محور بھی یہ بنتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جس طرح کا حکمران تھا اسی طرح لوگ آپس میں کیا گفتگو کرتے تھے. ایک پوچھتا تھا حامیہ،
تمہارا قرآن ختم ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اچھا تمہیں قرآن کتنا حفظ ہے؟ وہ پوچھتے تھے ہاں بھی رات میں کتنی دیر اٹھ کے تم قرآن پڑھتے ہو؟ ہاں تم نے روزے رکھے یا 20 کے نہیں رکھے؟ یہ گفتگو کا محور تھا. اور ایک عوام، یعنی اب یہ وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حقیقت میں، مسلمانوں کی جو اصل سبب تھے مسلمانوں کی عروج کا. اسی زمانے میں حدیث کے، یعنی اموی زمانے میں حضرت عمر سے آگے پیچھے بھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے آگے پیچھے بھی حدیث کا، فقہ کا کام چلتا رہا. حدیث کے بڑے بڑے مصحف مرتب ہوئے، معمر یمنی کا، امام زہری کا، ابن جریج کا، سعید بن ابی عروبہ کا. میں چونکہ دور حدیث سے پڑھ رہا ہوں آج کل، تو یہ حضرات کثرت سے امام ترمذی کبھی ان سے روایت نقل کرتے ہیں، امام بخاری کبھی ان سے روایت نقل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حدیث کو مدون کر کے ہم تک پہنچایا. امام ابو حنیفہ نے زمانے میں، زمانے کے آخر میں، عباسی زمانے کے شروع میں 83,000 مسائل پہ فتاوے دیے اپنی زبان سے. اور ان کے تھنک ٹینک نے جس میں امام ابو یوسف، امام محمد شیبانی، امام ظفر، یہ سارے حضرات موجود تھے. 83,000 مسائل میں سے 45,000 معاملات پہ تھے اور 38,000 جو تھے وہ عبادات پہ تھے. وہ مسائل کا انہوں نے بتایا. تو یہ اگر دیکھا جائے علمی اعتبار سے، فقہ کی تدوین کے اعتبار سے، حدیث کی تدوین کے اعتبار سے اس پیریڈ میں بڑا کام ہے. وقت کم ہے، میں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں اور آگے چلا جاتا ہوں. پھر لیکن اموی جب دوبارہ حکمران آئے تو انہوں نے دوبارہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی محنت سے، مسلک سے ہٹ کر دوبارہ وہ ولید اور عبد الملک وہی والی روایتیں قائم کی. لہٰذا سن 90 ہجری میں ان کا خاتمہ ہوا. ان میں آپس میں بھی ان وارز، ان فائٹنگ شروع ہو گئی تھی اور عباسی حکمران آ گئے. جب عباسی حکمران آئے تو عباسی حکمران آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی حکومت مضبوط کی. یہ دارالحکومت بغداد لے گئے اور وہ وہاں پر ایک وقت، ایک زمانہ آیا جس کو ہم پھر کہہ سکتے ہیں بغداد کے دور، عباسی سلطنت کے دور میں، کہ مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تھا. اور یہ گولڈن پیریڈ اس اعتبار سے تو نہیں تھا کہ اس درجے کا ورع اور تقویٰ حکمرانوں میں موجود ہو جس درجے کا خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں تھا، لیکن پھر بھی مسلمان بڑے خوشحال تھے. اور یہ دور تھا ہارون الرشید کا. ہارون الرشید یہ کہتا تھا، کسی بادل کو دیکھ کر یہ کہتا تھا کہ تم چاہو جہاں چاہو جا کر برس جاؤ، جو تمہارے نتیجے، جو تمہاری برسات کے نتیجے میں جو فصل پیدا ہوگی اس کا خراج میرے پاس ہی آئے گا پلٹ. اتنی بڑی حکومت تھی اس. اور یہ جو تھا یہ علم دوست تھا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حضرات کی علم دوستی کرتا تھا. آپ نے اس کے واقعات بھی سنے ہوں گے صوفیوں کے ساتھ. مگر یہ تھا بہرحال بادشاہی. لیکن یہ انہوں نے اس زمانے میں حکومتی اعتبار سے اسلامی حکومت کا بڑا مستحکم کیا. لیکن اس زمانے میں خرابی یہ پیدا ہوئی کہ یونانی فلسفہ مسلمانوں کے اندر داخل ہوتا گیا اور وہ اس درجے شدت اختیار کر گیا کہ بہت سے بنیادی مسلمانوں کے مسائل، جیسے آپ نے مشہور مسئلہ سنا ہوگا خلق قرآن کا مسئلہ، وہ اس زمانے میں چھڑا، جو کہ بعد میں ہارون رشید کے بعد اس کے بیٹے مامون اور امین کے زمانے میں زیادہ مشہور ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کے خلاف اپنا جہاد بلند کیا اور کوڑے کھائے، اور پھر بھی اس کے خلاف یہ معتزلہ کا فتنہ تھا، اس کے خلاف ڈٹے رہے اور اس فتنے کو شکست دی. بڑی حد تک معتزلہ کے خلاف ڈٹے رہے اور اس کو شکست دی. لیکن ساتھ ساتھ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفی حضرات، سفیان الثوری رحمہ اللہ، فضیل بن عیاض، معروف القرخی، بشر حافی، جنید البغدادی، یہ تمام لوگ اس زمانے پیدا ہوئے. اور اسلام کے پھیلنے کا اور اسلام کی روح کا کام یہ حضرات کرتے رہے. کثرت سے یہودی، عیسائی، صابی اور مجوسی مسلمان ہوتے رہے اس دور میں بھی. ایک عجیب واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک جو بغداد تشریف لائے. جب بغداد تشریف لائے تو سارا بغداد خلیفہ کے محل کو چھوڑ کے، اس کے آس پاس کی آبادی کو چھوڑ کے بغداد سے باہر نکل گیا ان کے استقبال میں. عبداللہ بن مبارک کی حیثیت بہت بڑی حیثیت تھی. تو کنیز تھی ایک جو ہارون رشید کے ساتھ تھی، اس نے محل پوچھا یہ شہر سنسان کیوں ہو گیا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں دور سے، ہجوم، یہ سارا کیوں جمع ہے، اتنے سارے لوگ کہاں جمع ہے. اس کو بتایا گیا کہ یہ تو عبداللہ بن محدث، مشہور محدث بزرگ عبداللہ بن مبارک تشریف لائے. اس نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا یہ ہے بادشاہی، یہ ہے بادشاہی. یہ ہارون رشید، اس کو ذرا سے لوگ جمع کرنے ہوتے ہیں تو اپنے پولیس والوں کو بھیجتا ہے، اپنے شرطوں کو بھیجتا ہے، پھر چھوڑے سے لوگ جمع ہوتے ہیں، مطلب لوگ ہی جمع نہیں ہوتے. اور یہ شخص سارے لوگ دل سے خود سے جا کر کے اتنی قربانی دے کے، جوتے ٹوٹ رہے ہیں، مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس شخص اس میں کھڑے. تو اوور آل معاشرے کے اندر بڑی خیر تھی. اسی زمانے میں فن اسماء الرجال
یعنی 5 لاکھ لوگوں کے پورے ڈیٹیل حالات جو حدیث نقل کرنے والے تھے, جو حدیث کی سند میں آتے تھے, وہ حالات مرتب ہوئے. اور ہمارے ساتھ جو حدیث پہنچی ہیں وہ ایسی زبردست طریقے سے پہنچی ہیں کہ ان کے اندر جو صحیح حدیث ہیں, حسن حدیث ہیں, تواتر والی حدیث ہیں, یہ ہمارے دین کا بالکل بنیادی حصہ ہیں. اور اس میں تفصیل میں بجا سکتا ہوں, اس میں کئی واقعات ہیں, لیکن اس میں کچھ فتنے بھی اٹھے, کچھ چیزیں بھی آئیں. مگر جیسے جیسے ہارون رشید کے بعد اس کے جب بیٹے آئے تو آپس میں ان میں جنگ ہو گئی. امین اور مامون میں آپس میں جنگ ہو گئی, اور اس جنگ کے نتیجے میں امین مارا گیا. مامون کو جو حکومت ملی وہ بہت سارے خلفشار فتنوں سے معمور تھے, اور اس کے اندر ان فائٹنگ بھی رہی, اور بہت سارے فلسفیانہ یونانی قسم کے فلسفے اور ارتدادی اور گمراہ کن عقائد اسلام میں داخل ہوئے. اور ایسا ایسا کر کے جو عباسی خلفاء کی جو ایک مرکزی حیثیت تھی وہ ختم ہونے لگی. ان کے ہاتھ سے بہت سارے علاقے, ایجپٹ, مصر, یہاں پر سندھ کی طرف, اوپر سینٹرل ایشیا کی طرف حکومتیں ان کے ہاتھ سے نکلنے لگی, اور بغداد کی جو خلافت تھی وہ بغداد تک محدود رہ گئی. اور یہ تقریباً انہوں نے 506 صدی ہجری تک حکومت کی. 6 صدی ہجری کا رفلی مطلب 12ویں صدی عیسوی. 5ویں صدی کے آخر میں جب یہ عباسی سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق مسلمان وہن کا شکار ہوئے, اس وقت وہ نازک وقت ہے, یہ اتنا نازک وقت ہے کہ یہ پہلی دفعہ 500 سال بعد, ابھی یاد رکھیے گا کہ جو کرسچنز تھے, عیسائی تھے, یہ بیک فٹ پہ تھے. ان کی کچھ بھی حالاتوں مسلمانوں کے اندر سے ان کی آج تک ہمت نہیں پڑی تھی کہ میلی نگاہوں سے اسلامی حکومت کی طرف دیکھیں. لیکن آخری صدی میں عباسیوں کی انہوں نے جسارت کی, اور کروسیڈز, صلیبی جنگوں کا سلسلہ ہوا, اور ایسے تواتر سے, ایسے زبردست طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کیا کہ آن کی آن میں انہوں نے مسلمانوں کے تیسرے قبلہ بیت المقدس اور فلسطین پہ آن کی آن میں قبضہ کر ڈالا, فتوحات کر ڈالی. اور ایسے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زوال کی ابتدا نہیں کی, بلکہ ایسے زمانے میں 6 صدی ہجری میں تقریباً سمجھے کہ 12ویں صدی عیسوی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موصل کا زنگی خاندان اماد الدین زنگی اور ان کے بیٹے نور الدین زنگی کو بھیجا, جنہوں نے زبردست طریقے سے اس وقت کے دوسرے فتنوں, باطنی فتنہ, یہ بہت گمراہ کنانہ خیالات ہے, یہ نماز کسی پہ یقین نہیں رکھتے تھے, اسی طرح سے کرامتا, اسی طرح سے مصری پہ بڑے تک انہوں نے قابو کیا, اور ساتھ ساتھ صلیبیوں کے چھکے چھڑا دیے, اور فلسطین کی اکثر علاقے پہ بیت المقدس کو چھوڑ کے دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ جمایا, سوائے فلسطین میں بیت المقدس کی فتح کے جو بعد میں صلاح الدین ایوبی کا مقدر تھی. انہوں نے تقریباً کرسچنز کو, صلیبیوں کو فلسطین سے باہر کر دیا. ان کے بارے میں ان کے ایک ہمسر تھے ابن اثیر الجزری, مشہور تاریخ دان ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بڑی بغور مطالعہ کیا ہے اس سے پہلے جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں, سلاطین گزرے ہیں, اور میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ نور الدین جیسا شخص, یعنی خلفاء راشدین کو اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے میں نے اس درجے کا شخص, نور الدین زنگی جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا. یہ شان تھی شخص کی جس کے ذریعے, اور یہ آپ نے مشہور واقعہ ان کا پڑھا ہوگا, مجھے یاد ہے بچپن میں اس پہ کچھ ڈرامہ بھی بنا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا, یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناچ تک پہنچ کر اس کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے, اور یہی وہ حکمران تھا جس کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس نے ہی دفاع کیا آخری میں. تو یہ بڑے, یعنی یہ وہ واپس وہ وقت آ گیا تھا کہ حکومت اور ولی, حاکم اور ولی ایک ہی شخص ہوتے تھے. یہ وہ نہیں تھا کہ ہارون رشید الگ ہے اور عبداللہ بن مبارک الگ ہے, یہ ایک ہی شخص ولی بھی ہے اور ایک ہی شخص حاکم بھی. اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے کارناموں سے ہمیں سے کون واقف نہیں. یہ بات ہے 6 صدی ہجری کے آخر کی, 12 صدی عیسوی کے آخر کی, کہ ہتین کی جنگ میں جو 583 ہجری میں ہوئی, مسلمانوں کو 90 سال بعد ہمارا بیت المقدس, ہمارا قبلہ اول ہمیں واپس ملا. اور یہ جب قبلہ چھنا تھا تو حال یہ تھا, جب صلیبیوں نے حملہ کیا تھا تو ان کے اپنے, ہمارے مورخ نہیں, ان کے اپنے, یعنی کرسچنز کے اپنے مورخین لکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر
انہوں نے اتنی قتل و غارت کی تھی کہ گھٹنے تک ان کے گھوڑوں کے گھٹنے تک مسلمانوں کا خون بھرا ہوا تھا. بچوں کو اٹھا کر کے یہ قلعے کی دیوار سے گھما کے پھینکتے تھے اور ایسا ظلم کیا تھا. دوبارہ 90 سال بعد جب ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا تو ان کو یہی توقع تھی کہ صلاح الدین اور مسلمانوں کا لشکر بھی اسی کا بدلہ لے گا. لیکن صلاح الدین کے تاریخی جملہ ہے جب اس سے ان کے حکمران نے کہا، اس نے یہ کہا کہ تم ہمارے بچوں کا، ہماری عورتوں کا، ہمارے بوڑھوں کا وہی حشر کرو گے جیسے ہم نے تمہارا حشر 90 سال پہلے کیا. تو سلطان کا تاریخی جملہ تھا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں ہوں صلاح الدین ایوبی. اور یہ مثال عجیب، آپ کو پتا ہے کہ کتنے عناد والے لوگ ہیں، کتنی نفرت کرتے ہیں ہم سے، لیکن اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی ان کا بھی ہے. اور اس وجہ سے کہ جس طرح سے سیف پیسج جانے کا رستہ ان کی ملکہ کو، ان کے بادشاہ کو، ان کی عوام کو صلاح الدین ایوبی نے دیا اور ایک آدمی سے بھی بدلہ نہیں لیا، اس کی مثال تاریخ میں آگے ملتی ہے نہ پیچھے ملتی. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ولی تھا اور ایک ہی وقت میں حاکم بھی تھا، اور اس نے مسلمانوں کی حکومت دوبارہ ایسے کنسالیڈیٹ کر دی کہ وہ سارے فتنے ختم ہو گئے. لیکن اس کے بعد مسلمان دوبارہ غفلت کا شکار اور دنیا داری کا شکار اور تکاثر، دنیا جمع کرنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، تفاخر، آپس میں وہ کرنا، علماء تک ان کے پاؤں متزلزل تھے. تو ایسے موقع پہ ایسا فتنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا جس کے بارے میں ابن اثیر فرماتے ہیں کہ اس کی مثال نہ اگلوں میں ہے نہ پچھلوں، بلکہ فرماتے ہیں یہ تاریخ دان تھے اور ان کے سامنے یہ فتنے پیش آئے تو کہنے لگے کہ کاش کہ اس فتنے کو دیکھنے سے پہلے، میں تاتاری فتنے کی بات کر رہا ہوں، یہ 7ویں صدی کے اوائل کی بات، کاش میں اس فتنے کو دیکھنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میں بھولا بچڑا ہو گیا ہوتا اور مجھے یہ بیان نہ کرنا پڑتا کہ مسلمان کس اذیت سے، کس رسوائی سے اس زمانے میں گزرے ہیں. اور جتنی دیر میں یہ لکھتا رہا اس وقت میرا یعنی دل، ان کی ٹون سے پتہ لگ رہا ہے خون کے آنسو ہوتا. اور فرماتے ہیں کہ جو پھر داستان جو تصویر کشی کرتے ہیں کہ 40 دن تک جس طرح سے بغداد کے اندر قتل و غارت ہوا، ڈھانچوں کے مینار کھڑے ہو گئے، لاشوں کے انبار بکھر گئے، ایسا تعفن پھیلا کہ لوگ وہ بیماری دور دور تک شام تک گئی، اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن اس کے بعد جب یہ مصر تک پہنچے تاتاری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلجوق حکمرانوں میں سے، یہ بلکہ مملوک حکمرانوں میں سے سلطان سیف الدین قطز اور ساتھ ساتھ سلطان بیبرس کو بھیجا ان کی بیخ کنی کرنے کے لیے، ان کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے. اور پہلی دفعہ تاتاریوں نے شکست کا مزہ چکھا ان کے ہاتھوں. اور تاتاری جو ہے وہ محدود ہو گئے، مصر سے شام سے آگے نہیں بڑھ سکے. شام تک نکل کے بہادر مسلمانوں کے صبح سالاروں نے مقابلہ کیا. اور اس کے بعد ایک ایسا عجیب واقعہ ہوا جو کسی قوم کی تاریخ نہیں دکھا سکتی. ایک ہی صدی کے اندر اندر وہ جو اتنے بدترین دشمن اور فاتحین تھے، اس کا چنگیز خان کا پڑ پوتا قازان، یہ اپنی تمام حکومت کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے. اور اس کے واقعات ہوا کیا، اس میں تو تفصیل ہے بہت ساری، لیکن میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو ہلاکو خان کے زمانے میں پیش آیا تھا. ایک بزرگ تھے اس زمانے کے، عالم تھے، جمال الدین صاحب، شیخ جمال الدین. ان کو بلایا گیا اور اس نے تضحیک آمیز سلوک کیا ان کے ساتھ، ہلاکو خان نے، اور ان سے پوچھا کہ یہ جو میرا کتا ہے، یہ دیکھو جو بندہ ہوا ہے سامنے، یہ بہتر ہے یا تم مسلمان بہتر ہو، یا تم بہتر ہو؟ تم مسلمانوں کے شیخ بنتے ہو تو اپنے کو کیا سمجھتے ہو؟ تم بہتر ہو یا کتا؟ اب میرے جیسا آپ جیسا ہوتا تو وہ بہت زیادہ محسوس کرتے، لیکن یہ شیخ تھے، نفس مار چکے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ بڑے ٹھنڈے دل سے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں ایمان کے بغیر مرا، اگر میں کفر پہ مرا تو یہ کتا مجھ سے بہتر، اور اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے کیا تو میں بہتر ہوں. اب ہلاکو خان جو ہے وہ ایک دم پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کس ایمان کی بات کر رہا ہوں، ایمان کیا چیز ہے؟ تو یہ آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں کے رویے سے، مسلمان جو بزرگ تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کے طرز عمل سے آخر تاتاری چوک در چوک ان میس مسلمان ہو گئے. اس کے بعد جو ہمیں آخری مسلمانوں کی ایک عروج کا اور فتح کے جو منظر ملتا ہے وہ سمجھیں 9ویں صدی عیسوی کے وسط میں ملتا ہے، جس کو ہم عروج سے تعبیر کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں زوال نظر آتا ہے 9ویں صدی ہجری کا وسط یا 15th century AD کا مڈل. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ میں اس جیش کو دیکھ رہا ہوں، اس لشکر کو دیکھ رہا ہوں جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہے اور قسطنطنیہ کو فتح کرتا. اور نعم الجیش، کیا
ماشاء اللہ کیا زبردست یہ لشکر ہے، اور نعم الامیر، اس کا امیر کیسا زبردست امیر ہے. تو یہ جو ہمیں آخری جو ایک بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، باقی ہم پر ڈیفینس پہ رہے، بیک فٹ پہ رہے، وہ تھی سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کے ہاتھوں. اور سلطان محمد فاتح اس ویژن کے ساتھ بڑا ہوا، 24 سال کی عمر میں اس نے قسطنطنیہ فتح کیا. وہ خواب جو مسلمانوں نے معاویہ کے زمانے سے، اس سے پہلے سے دیکھا تھا، اور مسلمانوں نے سینکڑوں کوششیں کی تھی، حملے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے ہاتھوں میں وہ فتح نصیب کی جس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جس کی بشارت جنت تھی، اس لشکر کے لیے جنت تھی. اس میں عجیب واقعات آتے ہیں کہ سلطان نے کیسی پریپریشن کی، کیسے اسباب اختیار کی. ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے اس کام کے لیے کیا. اس نے ہنگری کا ایک انجینئر بلایا جس نے اس زمانے کی اسٹیٹ آف دا آرٹ، ٹاپ آف دا لائن ایک توپ ایجاد کی، کینن ایجاد کیا، جس اس کی رینج کا کینن، اس کے وزن کا کینن، یعنی جو توپ کا گولہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کوئی موجود نہیں تھا. اس کی جنگی تکنیک کی اور اس کی اللہ سے تعلق کی عجیب کہانیاں ہیں. وہ خود بھیس بدل کے جاسوسی کرنے جاتا تھا، خود بھیس بدل کے عوام میں مکس ہوتا تھا. اس کی جو لشکر تھا، اس کے ویژن سے، اس کی چاہت سے، اس کے منظر سے پوری طرح لائن تھے، اور سب نے مل کے محنت کی. عجیب اس نے ایک حرکت کی جس سے بازنطینیوں کے چھکے چھوٹ گئے. اس نے راتوں رات جہاں پہ گولڈن چین تھی، جو گولڈن ہارن تھا، وہاں پہ انہوں نے باسفورس میں گولڈن چین لگا رکھی تھی، اور ان کو اطمینان تھا اس کو توڑ کے کبھی نہیں آ سکتا. بڑا مضبوط بحری بیڑا موجود تھا بازنطینیوں کا. اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کو بائی پاس کرنے کے لیے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، اس نے اپنا پورے کے پورا لشکر خشکی کے ذریعے زمین پر ہلکی پھلکی جو اونچائی نیچائی تھی اس کے اوپر لکڑی کے تخت بچھا کر اس پہ چربی مل کر کشتیوں کو اور اپنے لشکر کو گھوڑوں سے، یعنی کشتیوں کو گھوڑوں سے کھینچا اور انسانوں سے کھینچا. اور راتوں رات اس نے ان کے عقب میں پیچھے جہاں ان کے تصور میں بھی نہیں تھا، وہاں پہ اپنا پورا بحری بیڑا اتار دیا، اور وہاں سے ان کے اوپر حملہ آور ہوا. اور اس کے بعد سے بازنطینیوں کو اپنے قدم جمانے کا موقع نہیں ملا، اور قسطنطنیہ کی وہ تاریخی فتح جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا، وہ اس کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوئی. اس واقعے کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں اس طرح کی شان کا واقعہ، بیت المقدس کی فتح کا واقعہ یا قسطنطنیہ کی فتح کا واقعہ دوبارہ نہیں ہوا. اسپین ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی بڑی تشجیع کرنے والے، مسلمانوں کو بڑی حوصلہ کرتا ہے. جس وقت اسپین ہاتھوں سے نکل رہا تھا، اس وقت بغیر کسی جنگ کے ملیشیا، انڈونیشیا اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہا تھا. اب میں آپ کو اس کی بات کا حال بتاتا ہوں، زوال کی کہانی میں مکمل کرتا ہوں کہ اس کے بعد ترک عثمانی، یہ ہماری بہترین امید تھی. اس میں بعد 3 سلطنتیں رہ گئی تھی مسلمانوں کی، اس کے بعد مسلمانوں کو کوئی پاور نہیں تھا، باقی تو ختم ہو گئے. آٹومن امپائر، عثمانی سلطنت. یہ سلطان محمد فاتح کے بعد ان کے اپنے بیٹے آپس میں جنگ کا شکار ہو گئے، کیونکہ جب فتوحات آتی ہیں، دنیا آتی ہیں، تو اگلوں کا ویژن بدل جاتا ہے، ان کی محور دنیا بن جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں دوبارہ عیسائیوں کو اپنی ریشہ روانیوں کا موقع ملا. دوبارہ قسطنطنیہ تو حاصل نہیں کر سکے، وہ آج بھی مسلمان قبضے میں، ترکی کا استنبول ہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا بہت بڑا ایک علاقہ دوبارہ فتح کر لیا. انہوں نے مسلمان اٹلی تک پہنچ گئے، اٹلی تک قابض ہو چکے تھے مسلمان. اس کے بعد مسلمان جو تھے وہ علمی طور پہ بھی انحطاط کا، یہ فرماتے ہیں مورخین فرماتے ہیں کہ تقریباً 9ویں صدی ہجری کے بعد، سمجھیں 15ویں صدی ہجری کے بعد، یہ صرف جنگی، عسکری، حکومتی، سیاسی لیول پہ انحطاط نظر نہیں آتا، زوال نظر نہیں آتا، بلکہ شعر و ادب میں، سائنس میں، علم میں، تقوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے تمسک میں، تمام شعبوں میں زوال نظر آتا ہے. ایک جملہ میں بتاتا ہوں جو ولیم ڈیلرمپل لاسٹ مغل میں لکھتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ اس سلطنت کہا تھا، 3 سلطنت میں، ایک مغلیہ سلطنت تھی، ایک صفوی سلطنت کی ایران کی، اور ایک آٹومن امپائر تھی، عثمانی سلطنت تھی ترکوں کی، عثمانیوں کی. مغل سلطنت کا کیا حال ہوا آخر میں؟ وہ لکھتا ہے، اس جملے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں تھوڑا سا اس کو فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں. وہ یہ لکھتا ہے کہ جس وقت رات کے اندر 3 بجے کے قریب بہادر شاہ ظفر کی دربار میں شاہی مشاعرہ ختم ہوتا تھا، 3 بجے 4 بجے، اس وقت انگریزی فوج، ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج جو انڈیا کی حدود میں داخل ہو چکی تھی،
ان کی مشقوں کا، ان کی جنگی مشقوں کا آغاز ہو چکا ہوتا تھا. تو ایک قوم بہت پہلے آگے نکل چکی تھی، دوسری قوم بہت تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی تھی. یہ کسی ایک جنگ آزادی میں یا بیٹل آف پلاسی میں، یا یہ بیچارے سراج الدولہ کا اور سلطان ٹیپو سلطان کی بس کی بات نہیں تھی. وہ بیچارے کتنے بھی بہادر ہوتے، وہ بیچارے کتنے بھی کردار کے حامل ہوتے، اس قوم اتنے انحطاط میں چلی گئی تھی. ایک قوم ایسا زبردست کام کر رہی تھی سائنسی لحاظ سے. کوپرنیکس، نیوٹن، گلیلیو، یہ لوگ کیا کام کر رہے تھے. اور جو ہماری سب سے بیسٹ بیٹ تھی، ہمارے سب سے بہترین لوگ تھے جن پہ ہم امید لگا سکتے تھے، یعنی عثمانی ترک، ان کا کیا حال تھا. ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ اپنے علوم میں ان کا تمسک، ان کا پورا ساتھ جو تھا یہ ابھی تک فلسفہ یونان کا پڑھا رہے تھے. اور یورپ جو تھا وہ امام غزالی سے، ابن رشد سے، ابن سینا سے لے کر آگے بڑھ چکا تھا. اسی دور میں ان کے یہاں ایسے فلسفی ڈیکارٹ، ایمانوئل کانٹ جو بعد میں آیا، تھامس ایکویناس اور نامی نیپولین کا گلیلی، ایسے سائنسدان پیدا ہو رہے تھے. ایک واقعہ بڑا عبرت آموز ہے. قسطنطنیہ میں، استنبول میں ان کی سائڈ سے، کیونکہ سرحد تھی تو وہاں سے جو ہاٹ ایئر بلون ہوتا ہے، غبارہ ہوتا ہے، وہ نظر آیا. تو یہ جو ہمارے مسلمان بھائی اس زمانے کے تھے وہ اس کو ایسے دیکھتے تھے کہ یہ کیا سحر ہے، جادو ہے، یہ طلسماتی چیز ہے، یہ تو ہمارے کلیلہ میں پڑھتے تھے. تو ان کا سائنس وہاں تک پہنچ چکا تھا جو ہمارے ابھی جادواتی طلسماتی تصورات میں سے. ایک فرینچ والنی نام کا ایک مورخ اور سیاح، اس نے 4 سال سلطان یعنی استنبول میں رہا، ترکی کے مختلف علاقوں میں رہا. تو کہتا تھا کہ یہ لوگ اتنے بیکورڈ ہیں، آخری بالکل میں 18ویں 19ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، یہ اتنے بیکورڈ ہیں کہ اگر تمہاری گھڑی جو تم نے یورپ میں خریدی ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو تمہیں یہاں پہ کوئی بنانے والا نہیں ملے گا، ریپیئر کرنے والا، فکس کرنے والا نہیں ملے گا سوائے کسی غیر ملکی کے. اس جمود میں البتہ سلطان سلیم ثالث اور سلطان محمود، ایک دو لوگ ایسے آئے جو ویژنریز تھے، جو آگے دیکھ سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی، انہوں نے مدرسے کے نصاب میں تبدیلی کی. یہ جو سلطان سلیم الثالث تھا، خود اس کی جو تعلیم تھی وہ شاہی جو تھا قلعے تھے اس سے باہر ہوئی تھی، اور اس کا ایکسپوجر تھا. اس نے ایک انجینئرنگ کالج قائم کیا جہاں خود پڑھاتا تھا. مگر فوج کے اور عوام کے جمود کا یہ حال تھا کہ جب انہوں نے اس کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھا تو اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کو قتل کر دیا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے جس کے بارے بات کوئی اٹھ نہیں سکا. اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی ساری بات کو کہ اگر ہم پوری تاریخ کا موازنہ کریں، معائنہ کریں، بنظر غیر مطالعہ کریں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو عروج کے محرک تھے ان کا نہ ہونا ہی زوال کا محرک بنا. نبی کریم جو ہمارے ہیروز ہیں، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے وہ صحابہ کے بہت بعد میں عمر بن عبدالعزیز ہوں، چاہے وہ ان کی بھی بہت بعد میں نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، چاہے ان کی بھی بعد میں سلطان محمد فاتح ہو یا اورنگزیب عالمگیر ہو، ان تمام افراد کی سیرت میں جو بات ہمیں کامن ملتی، یکساں ملتی ہے، وہ یہ کہ سارے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منش پہ تھے. ان کو مسلمانوں کا عوام کا دین کا غم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے، اعلی کلمت اللہ کے ویژن سے، دین کی سربلندی کے ویژن سے پوری طرح لائن تھے. انہوں نے اپنی ذات کو، اپنے ذاتی مفاد کو پس و پیش رکھ کے، پیچھے رکھ کے مسلمانوں کے دین کے مفاد کو آگے رکھا تھا. ان کی ذات میں ایک ولی بھی تھا، ایک حاکم بھی تھا، ایک فاتح بھی تھا، جو عمر کی ذات میں بھی تھا، ابو بکر کی ذات میں بھی تھا. اب یہ ایک ڈائلما ہے، یہ ایک سوال ہے، اور یہ بات بہت سارے علماء سے میں نے سنی بھی، پڑھی بھی. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم یہ حکمرانوں کا یہ ایک ہم شکوہ کر سکتے ہیں کہ فلاں حکمران کیسا ہے، لہذا ہمارا عروج کا زمانہ نہیں آیا. یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. ایک بات لکھتے ہیں فقہاء، یہ بات لکھتے ہیں سمجھدار لوگ، یہ بات انہوں نے ریئلائز کی ہے. عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ولید کی طرح، عبد الملک کی طرح لمبا بھی ہو سکتا، صرف 2.5 سال کا تھا. کایا پلٹ جاتی. کیا وجہ 2.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لی. اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ عوام کا کیا رجحان ہو رہا ہے. اگر عوام اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیوی نعمت کی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی
سلطان محمد فاتح کی قدر نہیں کرتے تو عوام پر ایسے حکمران مسلط ہو جائے. اور قدر نہ کرنے کا کیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے اغراض، مقاصد، ذاتیت، دنیاوی تفاخر، عصبیتوں کی طرف دوبارہ چلے جائیں اور اپنے مقصد عالی کو بھول جائیں کہ ہم یہاں مسافر آئے تھے، ہم ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے تھے، اس مقصد کے تحت ہمیں زندگی گزارنی تھی. جب ہم سے ہٹ جائیں گے تو پھر ایسے ہی حکمران ہمارے اوپر آئیں گے، وہی ہمارا حال ہوگا. آخری بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اس آج کے دن کی نسبت سے بھی یہ جو ہمیں موقع دیا ہے، یہ ایک ایسا موقع دیا ہے جو بہت عرصے بعد، یعنی ان لوگوں سے جو غلامی کی زندگی گزار چکے ہیں انگریزوں کے زمانے میں، ان سے پوچھیں، یا چھوڑے دن جو ہم میں سے انڈیا جاتے ہیں اور انڈیا سے واپس آتے ہیں ان کو ملک کی قدر آتی، ان سے پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس پوری کہانی کی سوئی میرے اور آپ کے اوپر اٹکی ہے، اور یہ سوئی تب تک میرے اور آپ کے اوپر ہے جب تک میری سانس ہے، میری صحت ہے، میری جوانی ہے، مجھ میں کچھ کرنے کا، کچھ کر گزرنے کا ہمت حوصلہ ہے. اس وقت تک ہمارے پاس یہ چوائس ہے، یہ انتخاب ہے، یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ان عباسی خلفاء، ان عثمانی خلفاء، ان اموی خلفاء کی طرف گزار سکتے ہیں جن کا مقصد صرف اپنی دنیا بنانا تھا اور اپنے دنیاوی جو ان کے مفاد تھے ان کا تحفظ تھا. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے اس سے بڑھ کر آگے بڑھ کر اللہ سے یہ دعا کر کے اللہ میں قبول کر لے، ان کی ناز پہ قبول کر لے، اپنی ذات سے، اپنے خاندانی مفاد سے تمسک سے اٹھ کر اللہ سے مانگے، اللہ اس دین کے لیے، اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے کچھ کر گزریں جب تک ہمارے پاس یہ سانس ہے، جوانی ہے. اور یہ ملک جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس نعمت کی قدر کر کے، اسی کو پلیٹ فارم بنا کر کے، اسی کو اسٹیج بنا کر کے ہم آگے دین کی اشاعت کا، دین کی سربلندی کا، اعلاء کلمت اللہ کا یہ کام لے سکے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب میں شروع میں تقریباً آج سے کتنے سال پہلے، جب میں خود 16 سال کا تھا 1988 میں، جب میں دیکھتا تھا کہ لوگ مسجد میں صرف ایک چھوٹی سی آبزرویشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں 16 سال کا تھا، میں مسجد جانا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ پڑھا لکھا طبقہ، اچھا کھاتا پیتا طبقہ مسجد میں الا ماشاء اللہ آتا ہی نہیں ہے. کچھ غربا ہیں، کچھ ڈرائیور ہیں، کچھ مسکین قسم کے لوگ ہیں، یہ فجر کی نماز ملتے تھے. لیکن آج تقریباً اس بات کو 1988 کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، تو اس کو کتنا سال گزر گیا، تقریباً 30 سال گزرنے والا. تو آج میں دیکھتا ہوں کہ بڑا طبقہ سمجھدار لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، کھاتے پیتے لوگوں کا مسجد جا رہا ہے، فجر کی نماز میں بھی آ رہا ہے. تو ایک مجھے امید کی شعاع، ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. یہ اور اس طرح کے مجالس ہمارے زمانے میں اس دور میں نہیں. میں اپنا زمانہ مطلب کہ جب میں بالکل ہی بچہ تھا تو میں کہتا تھا یا اللہ یہ کیسے دین آئے گا لوگوں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا ایک دلچسپی ہے، ایک رجحان ہے. تو اگر اس رجحان کو ہم آگے بڑھا سکیں اور یہ بیٹن، یہ مشل آگے اپنی نسل کو پاس کر سکے، سب سے پہلی ذمہ داری اپنی اولاد کی، اس کے بعد اپنے آس پاس لوگوں کی. ٹی وی، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، انٹرنیٹ، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت جو کچھ کر رہی ہے، جو مسلمان کنورٹ ہو رہے ہیں، یہ ان کامیابیوں کے باوجود یہ اتنی بڑی تھریٹ ہے، یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکیں، اور میں بتا رہا ہوں کہ گھر کی حفاظت کرنا، اپنے سگے بچوں کی حفاظت کرنا اس وقت ان فتنوں سے بہت بڑا چیلنج ہے. تو اگر ہم اس پہ ہی جم جائیں اور اس کے طریقے سوچیں، فکر کریں، اللہ سبحانہ خود راہیں کھولیں گے اور ہم انشاءاللہ اس بڑے فتنے سے، اس بڑے امتحان سے انشاءاللہ وہ نکل سکیں گے. مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک میری ذات کے اعتبار سے عبادت ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ احکام ایسے ہیں، تبلیغ کا، دین پھیلانے کا، دین سیکھنے کا، دین سمجھنے کا، جو القرآن کورسز جیسی جگہ یہ کام فعال طور پہ انجام دے رہی ہیں، مدارس ہمارے کام یہ کر رہے ہیں، خانقاہیں یہ کام انجام دے رہی ہیں. یہ کام ایسا ہے کہ میری ذات سے آگے بڑھ کر کے ایک وقت ایسا آتا ہے اگر ہم یہ کام نہ کریں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اپنی ذات میں خود اپنے دین پر، اپنے ذاتی دین پر عمل کرنا مشکل محسوس کریں گے، چیلنجنگ محسوس کریں گے، بلکہ ایک وقت آگے ناممکن محسوس کریں گے اگر ہم نے ارد گرد کے ماحول کی فکر نہ کی اور فتنے کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس منہج پہ چل سکیں جو لوگ مسلمانوں کو عروج کی طرف لے جانے والے تھے، ان کی نہج پر چل سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا سننا قبول فرمائے. جزاکم اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، انٹرنیٹ اگر ہمارا نوجوان استعمال نہیں کرے گا
تو کیا ترقی یافتہ اقوام سے بہت زیادہ دور نہیں ہو جائے گا؟ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ میں نے اس بات کہی، اور جو آیت جو قرآن شریف میں آتی ہے کہ تم رباط اور خیل تیار کر کے رکھو دشمنوں کے خلاف، حضرت عمر بن العاص کا قول ہے کہ تمہیں ساری زندگی بڑی ہوشیاری سے گزارنی ہے اور اپنی پوری تیاری کر کے رکھنی ہے. یہ باطل ہے، اس نے نظر لگائی ہوئی ہے تم پر اور تمہاری املاک پر، یہ تمہارے پر ٹوٹ پڑے گا جیسے ان کو موقع ملے گا. ہم سائنس میں پیچھے نہیں رہ سکتے، ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، ہمیں کسی بڑی حد تک ان کی کتابوں کی ضرورت ہے، میں اس کا انکاری نہیں، لیکن ایک چیز کے فائدے اور ایک چیز کے نقصان، ان میں اگر ہم بیلنس نہیں کریں گے، اس کے طریقے آسان طریقے جب بھی آپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ دیں گے، ایک اسائنمنٹ کے ساتھ دیں گے، اور جو سافٹ ویئرز آتے ہیں، بہت سارے سافٹ ویئرز آتے ہیں جس میں وہ غلط قسم کی ویب سائٹس نہیں کھل سکتی، اسی طرح سے آپ ان کا ٹائم مانیٹر کریں گے، ٹائم مینیج کریں گے کہ وہ کس کام کے لیے کس وقت بیٹھ رہے ہیں. آپ انٹرنیٹ کا ایکسیس، موبائل فون کا ایکسیس ان کو اس وقت ہی دیں گے جہاں پر ان کو مانیٹر کیا جا سکے، جہاں پر وہ کسی صحبت میں ہوں، اور ان کو آپ دیں، اسکولوں میں دیں، کالجوں میں دیں، گھروں میں دیں، لیکن بغیر سرویلنس کے، مانیٹرنگ کے، بغیر ان کی رقابت یا نگرانی کے نہ ضرور دیں. اور میں تو کہتا ہوں، میں تو چونکہ اسلامک اسکول سے بھی وابستہ ہوں، میں تو خود بہت ساری چیزیں ایسی انٹروڈیوس کی جو کہ آپ نیٹ کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں سر. تو ہمیں لیکن اس میں بیلنس اسٹرائک کرنا پڑے گا. ایک چیز کی اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اس کی برائیاں بڑی خوفناک، بڑی خطرناک ہے. اگر اس سے ہم صد نہیں باندھیں گے، اس سے اگر بند نہیں باندھیں گے تو اس کی اچھائیاں جو ہے نا آگے پیچھے ہو جائیں. اس پہ اگر آپ چاہیں تو مفتی تقی مذہب کا رمضان کی آخری اشر میں ایک بہت اچھا بیان ہے کہ اس سے کیسے نیٹ کی فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا وہ ضرور سنیں. جزاکم اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ 3 نشستیں مسلسل انہوں نے کی اسی موضوع پر، اور الحمدللہ آج مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کے حوالے سے جو دروس قرآن کا سلسلہ تھا وہ اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ تعالی اگلا ہمارا درس قرآن و حدیث 9 اکتوبر کو ہوگا. اگلے ماہ عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، اس وجہ سے جو ہے درس قرآن و حدیث نہیں ہو سکے گا، تو آپ تاریخ یاد رکھ لیں. 9 اکتوبر 11:30 بجے یہیں القرآن کورسز سینٹر میں ہوگا. اور اس کے علاوہ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں شہر بھر کی خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے. اس ماہ یہ پروگرام انشاءاللہ جمعرات 18 اگست کو 3:30 تا 4:15 بجے منعقد ہوگا، اور موضوع ہے قربانی کے احکام و مسائل. اس کے علاوہ جو ہے کچھ کورسز میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ خواتین کے لیے یہاں شروع کیے گئے ہیں. میں پھر سے جو ہے آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. اور کلاسز تو شروع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی جو خواتین اگر اس میں طالبات اس میں داخلہ لینا چاہیں گی تو آپشن اوپن ہے، اور ان کو جو جتنا بھی کورس ہو چکا ہے وہ ہم کور اپ کروا دیں گے. میں اس کی ڈیٹیل بیان کر دیتا ہوں کہ خواتین اور طالبات کے لیے یہاں بہادر آباد اور ہمارے بنس روڈ، یہ ان دونوں مراکز میں 2 سالہ ترجمہ و تفسیر قرآن کلاسز انشاءاللہ تعالی یہ شروع ہو چکی ہیں، اور پورے ان 2 سالوں میں پورا قرآن کریم ختم کیا جائے گا. تو اس میں جو ہماری طالبات جو ہے اس میں داخلہ لینا چاہیں تو وہ لیں. اور 1 سالہ عربی بول چال کورس کی بھی کلاسز شروع ہو چکی ہیں. 1 سالہ بنیادی عربک گرامر کی بھی کلاسز شروع ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ دین کی بنیادی تعلیمات کے کورسز القرآن کورسز کے نام سے یہ بھی شروع ہو چکے ہیں. اس میں 5 سبجیکٹ جو خواتین کو پڑھائے جا رہے ہیں. تو ہمارے طالبات اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے پیش قدمی کریں تاکہ دین کی بنیادی تعلیمات کے حوالے سے صحیح معنوں میں ہماری خواتین میں نوحہ ہو. پچھلے کئی سالوں سے میں ایک بات عرض کرتا ہوا چلا آ رہا ہوں اجتماعی مصباح خانوں کے حوالے سے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ یہاں تاجر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس کنسیپٹ کو جو ہے پوری دنیا کے اندر، پوری مسلم دنیا کے اندر، سعودی عرب ہو یا عرب ممالک ہوں اور ترکی اور دیگر ممالک کے اندر اجتماعی مصباح خانوں کا جو کنسیپٹ جو ہے وہ انتہائی مستحکم ہے. اور وہاں ہمارے یہاں جس طریقے سے روڈوں پر قربانیاں کی جاتی ہیں اور روڈوں پر پھر خون بہتا ہے اور کئی دن تک جو اسے صاف نہیں کیا جاتا، تو اس سے یہ بری ہیں. اور الحمدللہ بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ جو ہے یہ اجتماعی مصباح خانے ان ممالک میں کام کر رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے
کہ اس کنسیپٹ کو جو ہے عمل پذیر کرے، اور جس طریقے سے ہم روڈوں پر قربانی کر کے جو ہے راستے بند کر دیتے ہیں اور جناب جو ہے یہاں خون بہتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ رہتا ہے، تو یہ کم سے کم نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف کوارٹرز میں اس قسم کی یہ والی آواز اٹھائیں کہ بھائی اس نوعیت کے جو ہے مذبح خانے جو ہے جگہ جگہ قائم کیے جائیں حکومت کی طرف سے، تاکہ جو ہے ہماری جو ہے روڈز جو ہے وہ گندہ ہونے سے محفوظ رہیں، اور ہمارے روڈز جو ہے لوگوں کے لیے آنے جانے کے حوالے سے بالکل صاف ستھرے رہیں. جزاکم اللہ. میں ڈاکٹر صاحب سے دعا کی درخواست کروں گا. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا الله غفور رحيم، يا الله أرحم الراحمين. یا اللہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے دنیا اور آخرت کی یا اللہ تمام بھلائیاں، عفو و عافیت، مکمل فوز، فلاح و نجات یا اللہ ہم کو عطا فرما دے. اللہ ہمارے والدین کو عطا فرما دے، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما دے، تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو عطا فرما دے. اللہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ اس دین کو دوبارہ یا اللہ سربلند فرما دے. اللہ یا اللہ اس کلمے کو عام فرما دے. اللہ اس امت کو یا اللہ اس کی چھوٹی ہوئی شان واپس عطا فرما دے. اللہ یا اللہ ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا کرتے، ایسے حکمران پیدا کرتے، ایسے عوام پیدا کرتے جیسے اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں تھیں، اور عبدالعزیز کے دور میں تھیں، رحمہ اللہ، خلفاء راشدہ کے دور میں تھیں. یا اللہ یا اللہ یا حی قیوم، یا غفور رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل تقوی عطا فرما دے. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت عطا فرما دے. اللہ یا اللہ ہم 100% آپ کے چاہنے والے ہیں. یا اللہ آپ کی سچی محبت عطا فرما دے. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے. یا اللہ یا اللہ ارحم الراحمین ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرما دے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما دے. یا اللہ الرحیم ہم کو اور ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو یا اللہ ہماری تربیت، ہماری اللہ قبولیت اس نہج پہ فرما. یا اللہ جو اس دور میں ہوئی جس میں تیرے پسندیدہ ترین یا اللہ جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو خوش ہوا، یا اللہ اس دور کے جو لوگ تھے، اس دور میں جو راضی کرنے والے لوگ تھے، یا اللہ ان کی طرح سے ہماری تربیت فرما. انہی کی نہج پہ ہمیں اٹھا، انہی کی نہج پہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے طائف کے موقع پر فرمایا کہ اگر میں اس حالت میں بھی ہوں لیکن اس حالت کے باوجود جب یہ میں رسوا ہوتا ہوں ایسے لوگوں کے ہاتھ جو میرے دشمن ہیں، جو بیگانہ ہیں مجھ سے، یا اللہ لیکن اگر تو راضی ہے تو تیرے چہرے کے اس نور کی قسم جس سے ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اللہ مجھے اس بات کا غم نہیں. اگر تو راضی ہے تو مجھے اس بات کا غم نہیں. یا اللہ میں بھی راضی ہوں. یا اللہ ہمارے عروج و زوال کا تعلق اس بات سے ہے یا اللہ کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں. یا اللہ اصل عروج ہمارے نزدیک عروج تھا حضرت سمیہ کا، حضرت مصعب کا، حضرت امیر حمزہ کا، جنہوں نے عروج کی ہوا کو بھی نہ پایا، لیکن اصل بنیاد وہی تھی عروج کی. یا اللہ ہم ان لوگوں کی طرح ہونا چاہتے ہیں جن کو ظاہری نتائج وہ اپنی جگہ اللہ جو جب چاہے گا تو وہ ثمرات عطا فرمائے گا، لیکن اصل چیز جو اللہ ہے کہ ہمیں ان کے کردار کے موافق کر دے، مطابق کر دے، جن کو تو نے حقیقت میں چنا اس دین کی سربلندی کے لیے، اس کلمے کی سربلندی کے لیے. یا اللہ ہم کو بھی اللہ، ہماری خواتین کو بھی اللہ، ہمارے بچوں کو بھی یا اللہ اس دین کی ان عالی صفات سے متصف فرما. یا اللہ جو انسانیت کی، جو صرف مسلمانوں کی نہیں ساری انسانیت کی نجات کا سبب ہے، یا اللہ ہمیں قبولیت عطا فرما دے. یا اللہ ہماری اس جو رہی صحیح زندگی ہے، تھوڑی بہت جوانی ہے، تھوڑی بہت طاقت ہے، فراغت ہے، صحت ہے، اس کو یا اللہ اپنی رضا کے کاموں میں یا اللہ اللہ کلمتہ کے کاموں میں یا اللہ لگانے کی توفیق عطا فرما. اور فضول یا اللہ ایک لمحہ بھی ہمارا نہ گزرے، ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. یا اللہ جب تک کہ تو تجھ سے ملاقات نہ کر لے، اور جس دن ہم تجھ سے ملاقات کریں یا اللہ اس دن تو ہم سے پوری طرح راضی ہو. صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بیٹھنا قبول فرمائے.